ابو جی مجھے بچا لیجیے، میں بہت تکلیف میں ہوں۔ یہاں کا ماحول مجھے مار ڈالے گا۔ میں نے ساری زندگی کوئی تکلیف نہیں دیکھی، مگر لگتا ہے کہ اب میری زندگی میں کوئی آسانی نہیں آئے گی۔ اللہ کے واسطے مجھ پر رحم کیجیے، آپ اللہ کے بہت محبوب بندے ہیں، مجھے بچا لیجیے۔ یہ کہتے ہوئے ہما ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ جمشید کہاں ہے؟ میں نے ڈوبے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ وہ یہیں تھے، وہ بھی آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں، مگر یہ اتنی بڑی جگہ ہے اور اتنے سارے لوگ ہیں کہ کسی کو ڈھونڈنا ناممکن ہے۔ ان کا حال بھی بہت برا ہے، وہ مجھ سے بہت ناراض تھے۔ انہوں نے ملتے ہی مجھے تھپڑ مار کر کہا تھا کہ تمہاری وجہ سے میں برباد ہو گیا۔ ابو میں بہت بری ہوں، میں خود بھی تباہ ہو گئی اور اپنے خاندان کو بھی برباد کر دیا۔ پلیز مجھے معاف کر دے اور مجھے بچا لے۔ اللہ کا عذاب بہت خوفناک ہے، میں اسے برداشت نہیں کر سکتی۔ ہما فریاد کر رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں بہہ رہی تھی۔ میرے دل میں قدر محبت کا جذبہ جوش مارنے لگا۔ وہ بہرحال میری بہو تھی، مگر اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا صالح اس اسٹاپ لہجے میں بولا، یہ بات تمہیں دنیا میں سوچنی چاہیے تھی ہما بی بی۔ آج تمہاری عقل ٹھکانے آ گئی ہے، مگر یاد ہے دنیا میں تم کیا تھی؟ تمہیں شاید یاد نہ آئے، میں یاد دلاتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے صالح نے اشارہ کیا اور یکلخت ایک منظر سامنے نظر آنے لگا۔ یہ جمشید اور ہما کا کمرہ تھا۔ مجھے لگا میرے ارد گرد کا ماحول غائب ہو چکا ہے اور میں اسی کمرے میں ان دونوں کے ہمراہ موجود ہوں اور براہ راست سب کچھ دیکھ اور سن رہا ہوں۔ جمشید، اب میں اس ملک میں نہیں رہ سکتی، اب ہمیں کسی ویسٹرن کنٹری میں شفٹ ہو جانا چاہیے۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی ہوئی ہما نے اپنے کٹے ہوئے بالوں کو برش کرتے ہوئے کہا۔ جمشید بیڈ پر لیٹا ٹی وی دیکھ رہا تھا، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تم نے سنا نہیں جمشید میں نے کیا کہا؟ یس میں نے سن لیا، لیکن میرا پورا خاندان یہاں ہے، میں انہیں چھوڑ کر کیسے جاؤں؟ بالکل ویسے ہی جیسے تم نے ان کا گھر چھوڑ کر میرے ساتھ الگ ہو چکے ہو۔ یہاں کی بات اور ہے، میں ہفتے میں ایک دفعہ جا کر ان سے مل تو لیتا ہوں۔ دوسرا یہ کہ فارن ٹرپ تو ہم ہر سال کر ہی لیتے ہیں، پھر ہمیں باہر شفٹ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، اب بچے بڑے ہو رہے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ ان کی پرورش باہر ہی ہو، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے میرے ماں باپ کی صحبت کا فائدہ اٹھائیں۔ میں تو اپنی ماں باپ کی نیکی کا کوئی حصہ نہیں پا سکا، لیکن کم از کم میری اولاد تو نیک ہو۔ انہی کی صحبت سے تو میں اپنی اولاد کو بچانا چاہتی ہوں۔ میرے ایک بچے کو بھی اپنے دودیال کی ہوا لگ گئی تو اس کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی فون کی گھنٹی بجی۔ جمشید نے فون اٹھایا، دوسری طرف سے کچھ کہا گیا۔ جمشید نے اچھا کہہ کر ریسیور نیچے رکھ دیا اور ہما کو مخاطب کر کے کہا، تمہارے پاپا ہمیں نیچے بلا رہے ہیں۔ پھر ہما کی بات کا جواب دیتے ہوئے بولا، تم آخر میرے ماں باپ کے بارے میں اتنی نیگیٹو کیوں ہو؟ انہوں نے میری خوشی کے خاطر تمہیں بہو کے طور پر قبول کیا، حالانکہ تمہارے انداز و اطوار انہیں بالکل پسند نہ تھے۔ تم مجھے لے کر الگ ہو گئے، تب بھی انہوں نے برا نہیں مانا۔ بس رہنے دو، ہما تنگ کر بولی۔ انہیں میرے انداز و اطوار ناپسند تھے، مگر تم میرے عشق میں دیوانے ہو رہے تھے، اسی لیے انہوں نے مجبوراً تمہیں مجھ سے شادی کی اجازت دی۔ تم ان سے الگ ہو کر یہاں زیادہ اچھی زندگی گزار رہے ہو، پاپا کی بزنس میں شریک ہو، کروڑوں میں کھیلتے ہو۔ جمشید، مجھ سے شادی کر کے تم سراسر فائدے میں رہے ہو، تم نے کوئی نقصان نہیں اٹھایا۔ پتہ نہیں کیوں تمہاری باتیں سن کر کبھی کبھی ابو کی یاد آ جاتی ہے کہ نفع نقصان کا فیصلہ آخرت کے دن ہوگا۔ یار یہ فضول مذہبی باتیں ختم کرو، مجھے ان سے چڑ آتی ہے۔ کوئی قیامت وغیرہ نہیں آنی، لاکھوں برس سے دنیا کا سسٹم ایسے ہی چل رہا ہے۔ If you are smart, powerful and wealthy, you are the winner. All others are losers and idiots.
And you know, this judgment day talk is nothing but rubbish. वैसे फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मेरे पापा अपने पीर साहब से ये गारंटी ले रखी है कि क़यामत में वो उन्हें बख्शवा देंगे। उनको बहुत पैसे देते हैं मेरे पापा। हाँ, हम जिस तरह नाजायज़ मुनाफाखोरी, कानून की खिलाफ वर्जी और दीगर हराम ज़राए से पैसा कमाते हैं, उसको कहीं तो पाक करना होगा। मुझे सब मालूम है तुम्हारे पापा और चौधरी मुख्तार साहब कई बिजनेस में पार्टनर हैं और 2 नंबर के हथकंडों से पैसा कमाते हैं। अच्छा, इतना ही हलाल हराम का ख्याल है तो छोड़ दो पापा का बिजनेस तो छोड़ दूँ, मगर तुम्हें कैसे छोड़ दूँ मुझे मालूम है। इसके बाद जॉब करने से न तुम्हारे खर्चे पूरे होंगे और न मैं तुम्हारा लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकूँगा। तुम्हारे इश्क ने मुझे कहीं का न छोड़ा, वगरना मैं जिस ख़ानदान से हूँ वहाँ हलाल और हराम ही सब कुछ है, इसलिए इतनी मिडिल क्लास ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो लोग। अच्छा हुआ तुम मेरे साथ आ गए, वगरना अपने भाइयों की तरह मोटरसाइकिल पर घूमते या 800 सीसी गाड़ी चलाते और किसी फ्लैट में सड़ी हुई ज़िंदगी गुजार कर मर जाते। ज़िंदगी अच्छी गुजारी या बुरी, मरना तो हमें है, पता नहीं आखिरत में हमारे साथ क्या होगा। बेफिक्र रहो, कुछ नहीं होगा, वहाँ भी हम ठाठ से रहेंगे। मेरे पापा की पीर साहब के सामने तो तुम्हारे अल्लाह मियाँ भी कुछ नहीं बोल सकते। कलमा कुफ्र तो मत बको, और अल्लाह मेरा कहाँ रहा है? जब मैं अल्लाह का नहीं रहा तो वो मेरा कैसा रहेगा? ये जुमला कहते हुए जमशेद का लहजा भरा गया और उसकी आंखों में नमी आ गई, मगर हुमा इसके बहते हुए आंसुओं को नहीं देख सकी। इसका ध्यान आईने की तरफ था। अब वो अपने मेकअप से फारिग हो चुकी थी, इसीलिए ड्रेसिंग टेबल के सामने से उठते हुए बोली, अच्छा छोड़ो ये फजूल बातें, नीचे चलो, पापा इंतज़ार कर रहे होंगे। सालेह ने दोबारा इशारा किया और मंजर ख़त्म हो गया, लेकिन साथ ही हुमा की हर उम्मीद को भी ख़त्म कर गया। सालेह ने इसी सफाक और कातिल लहजे में सख्ती के साथ कहा, तुमने देखा तुम्हारी ज़ुबान से निकला हुआ एक एक लफ्ज़ रिकॉर्ड कर लिया गया है, तो जाओ तुम अभी भी अपने पीर साहब को ढूंढो जो तुम्हें बख्शवा सकते हैं और जिनके सामने अल्लाह ताला भी। सालेह ने जुमला तो अधूरा छोड़ दिया, मगर हुमा के अल्फाज दोहराते वक्त इसके लहजे में जो गज़ब आ गया था, इसे मैं खुद दहल कर रह गया। हुमा भी बुरी तरह खौफज़दा हो गई। इससे पहले कि सालेह कुछ और कहता, वो रोती चीखती हुई वहाँ से भाग गई। इस मंजर में जमशेद को देखकर मेरे हालात फिर डरवाडोल हो चुकी थी। जाहिर है कि हुमा की तरह वो भी इन सख्तियों भरे मैदान में परेशान हाल फिर रहा होगा। मैं सोच रहा था कि जमशेद इसी हाल में मेरे सामने आ गया तो मैं क्या करूँगा। मैं इसी सोच में गलतान था कि सालेह ने मेरी कमर थपथपा कर कहा, आओ चलते हैं। न जाने इस थपकी में क्या बात थी कि मैंने महसूस किया कि मेरे ऊपर तारी होने वाली परेशानी की कैफियत बहुत हल्की हो गई है। मैं कदरे बशाशत से इसके साथ चलने लगा। इर्द गिर्द फिर वही परेशान और वहशतज़दा लोगों की हलचल थी। हम कुछ ही दूर आगे चले थे कि सामने से चौधरी मुख्तार साहब आते नजर आए। उन्होंने शायद मुझे देख लिया था और मेरी ही तरफ आ रहे थे। चौधरी साहब मेरे बेटे जमशेद के ससुर के बिजनेस पार्टनर थे। इस हैसियत से मेरी उनसे रस्मी वक्तियत थी। मेरे करीब आते ही उन्होंने मुझसे गले मिलने की कोशिश की, जिससे सालेह ने हाथ आगे बढ़ाकर ये कहते हुए नाकाम बना दिया, दूर रहकर बात करो। उसका लबो लहजा इतना दुरुस्त था कि मुझे भी इससे अजनबियत महसूस होने लगी। अपनी इस रुसवाई के बावजूद चौधरी साहब के जोश में कमी न आई तो कहने लगे, मुझे यकीन था अब्दुल्ला साहब आप मुझे ढूंढते हुए ज़रूर आएंगे। आपको याद है अब्दुल्ला साहब, मैंने एक मस्जिद तामीर कराई थी जिसमें आप भी नमाज पढ़ा करते थे। इसके अलावा भी मैं गरीबों मिस्कीनों की मदद किया करता था। मुझे याद है चौधरी साहब, मैंने देर से उससे जवाब दिया, बस तो अब आप मेरी सिफारिश कर दीजिए। मैं बहुत देर से परेशान घूम रहा हूँ, यहाँ तो जिसको देखो अपनी ही पड़ी है।
نہ کوئی کچھ بتاتا ہے، نہ سیدھے منہ بات کرتا ہے۔ یہ آخری بات کہتے ہوئے انہوں نے بے اختیار صالح کی طرف دیکھا۔ میں نے بھی گردن گھما کر صالح کی طرف دیکھا۔ اس نے لمحے بھر کے لیے مجھے دیکھا اور پھر چودھری صاحب کے چہرے پر نظریں گاڑتے ہوئے بولا، آپ نے مسجد ضرور بنائی تھی، مگر اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں، بلکہ اپنے نیک نامی کے لیے۔ جب پیسے اللہ کو دیے جاتے ہیں تو گردن جھکی ہوتی ہے، ہاتھ باندھے ہوتے ہیں، لہجہ پست ہوتا ہے اور دل میں عاجزی اور خوف ہوتا ہے، مگر آپ کے معاملے میں ایسا نہیں تھا۔ آپ اپنا نام چاہتے تھے، تو دنیا میں نام ہو گیا۔ اب تو آپ کو حساب دینا ہوگا کہ یہ پیسہ کمایا کس طرح تھا۔ اور ہاں، اچھے کاموں پر تو آپ کبھی کبھار ہی پیسے خرچ کیا کرتے تھے۔ یہ کیوں نہیں بتاتے کہ ملک کی ایک اداکارہ کا قرب خریدنے کے لیے آپ نے کروڑوں روپے خرچ کر دیے تھے۔ آپ کے کھاتے میں زنا کا گناہ ہے، ایک دفعہ کا نہیں بلکہ بار بار کا گناہ۔ الگ الگ عورتوں کے ساتھ زنا کا گناہ۔ ملک کے مشہور اداکاراؤں اور فیشن ماڈلز کے ساتھ آپ کے تعلقات تھے۔ خرچ کو تو چھوڑیے، آپ کے آمدنی میں بھی رزق حلال کی وافر ملاوٹ تھی۔ آپ ملاوٹ کرتے تھے، زہر اندوزی کرتے تھے، لوگوں کو حد سے زیادہ منافع لے کر چیزیں فروخت کرتے تھے۔ بجلی چوری، دھوکہ دہی، ملازمین کے حقوق میں ڈانڈی مارنا، یہ آپ کے کاروبار کی بنیادی اصول تھے۔ اپنی ترقی کے انتہا پر پہنچ کر آپ نے ایک میڈیا گروپ بنا لیا، جس کے ایک ٹی وی چینل پر آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے مذہبی پروگرام دکھاتے اور دوسرے پر آرٹ اور انٹرٹینمنٹ کے نام پر معاشرے میں حیا باختہ رویے عام کرتے تھے۔ آپ جانتے تھے کہ دنیا میں کامیابی کا راز لوگوں کو خوش کرنا ہے۔ کاش آپ یہ جان لیتے کہ دنیا و آخرت میں کامیابی کا راز لوگوں کو نہیں، خدا کو خوش کرنا ہے۔ صالح بے تکان بول رہا تھا اور الفاظ اس کی زبان سے تیر بن کر نکل رہے تھے۔ ان کا سامنا کرنا چودھری صاحب کے لیے ممکن نہ تھا، مگر ان کے لیے کوئی جائے فرار نہ تھی۔ وہ گردن جھکائے سنتے رہے۔ صالح کے لب و لہجے کی سختی نے چودھری صاحب کے چہرے پر تاکی پھیلا دی، مگر اس نے اس پر بس نہیں کیا اور کہنے لگا، ذرا پیچھے دیکھیے چودھری صاحب، آپ کے پیچھے آپ کی محبوبہ بھی کھڑی ہے۔ چودھری صاحب گھبرا کر پیچھے پلٹے۔ میں نے بھی نظر اٹھا کر چودھری صاحب کے پیچھے دیکھا۔ سامنے ایک انتہائی مکروا شکل و صورت کی بوڑھی عورت کھڑی تھی، جس کی جسم سے بدبو کے بھبکے اٹھ رہے تھے۔ صالح نے میری پشت پر ہاتھ رکھا، جس کے بعد مجھے یہ ناقابل برداشت بدبو آنا بند ہو گئی، لیکن چودھری صاحب کے لیے یہ بدبو ابھی تک باقی تھی۔ وہ بدشکل بڑھیا چودھری چودھری کہتے ہوئے آگے بڑھی۔ اس بڑھیا کے قرب سے خوفزدہ ہو کر چودھری صاحب پیچھے ہٹنے لگے اور بے اختیار بھاگنے لگے۔ وہ عورت یا بلا جو کچھ بھی تھی ان کے پیچھے ہاتھ پھیلا کر دوڑنے لگی۔ یہ عورت کون تھی؟ ان کے جانے کے بعد میں نے صالح سے پوچھا۔ یہ چودھری صاحب کی وہ داشتہ اور تمہارے زمانے کی مشہور اداکارہ، رقصہ اور ماڈل چمپا تھی۔ صالح نے اس بدشکل عورت کا تعارف کرایا تو میں نے حیرت سے کہا، چمپا وہ تو بہت خوبصورت تھی اور لوگ اس کے حسن کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ ہاں، مثالیں دینے کے علاوہ اسے اپنا آئیڈیل بھی بناتے تھے۔ اب دیکھ لو لوگوں کی اس آئیڈیل کی شکل کیسی ہو چکی ہے۔ یہ عورت اپنے بڑکیلے اور نیم اڑیاں رقصوں سے معاشرے میں فحاشی پھیلاتی تھی۔ اب خدا کا فیصلہ یہ ہے کہ جن دلوں پر راج کرتی تھی، جہنم میں انہی لوگوں پر اسے عذاب بنا کر مسلط کر دیا جائے۔ صالح نے ہنستے ہوئے کہا، میں دل میں سوچنے لگا کہ میرے زمانے میں فحاشی شاید انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ بڑھ چکی تھی۔ ٹیلی ویژن نے گھر گھر اس طرح کے اداکاروں کے جلوے بکھیر دیے تھے۔ اس دور کے تمام معاشروں نے فحاشی اور عریانی پھیلانے والی ایسی خواتین کو عزت کی بلند ترین مقام پر بٹھا دیا تھا۔ فلمی اداروں اور ٹی وی چینلز کے مالکان کے نزدیک وہ عورتیں مال کمانے کا سب سے سستا اور آسان ذریعہ تھی، جن کی فحش رقصوں، دلربا اداؤں
اور کم لباسی کو بیچ کر یہ لوگ اپنی دولت میں اضافہ کیا کرتے تھے۔ نوجوان ان کے دیوانے تھے اور اپنی ہونے والی بیویوں میں ان کی صورتیں اور نخرے تلاش کرتے تھے۔ لڑکیاں انہی کے انداز و لباس کی نقل کر کے خود کو سنوارا کرتی تھی۔ انہی کی وجہ سے شریف مگر عام شکل و صورت والی کتنی ہی لڑکیاں معاشرے میں بے وقت ہو گئی تھی۔ ان میں سے کتنی تھی جو اپنی آنگن میں بہاروں کی راہ تاکتے تاکتے سفید بالوں کی خزاں رخ تک جا پہنچتی، اور کتنی تھی جو معاشرے کی ناقدری کی داغ کو اپنی شرافت کی چادر میں چھپائے دنیا سے رخصت ہو جاتی تھی۔ میرے چہرے پر دکھ کے آثار واضح تھے۔ یہ آثار صالح نے پڑھ لیے تھے۔ وہ میرا ہاتھ تھامے خاموشی سے ایک طرف بڑھنے لگا۔ کچھ دیر بعد ایک جگہ ٹھہر کر بولا، خدا نے تمہاری دکھوں کو دور کرنے کا ایک انتظام کیا ہے، مگر بہتر ہوگا کہ اسے دیکھنے سے قبل گزری ہوئی دنیا کا یہ منظر بھی دیکھ لو۔ اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ میرے سامنے ایک منظر فلم اسکرین کی طرح چلنے لگا۔ مجھے لگا میں اس منظر کا ایک حصہ ہوں اور بیان ہوئے بغیر ہر حقیقت کو سمجھ رہا ہوں۔